الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد۔ تقریباً مارچ سے 8 مہینے تقریباً ہو گئے، 10 مہینے کہ اس میں نہ تو جمعہ کی تقریر ہو پائی، نہ اتوار کی مجلس۔ ایک تو یہ وجہ تھی کہ کچھ بیماری بھی رہی، اور پھر کورونا کی وبا کی وجہ سے لاک ڈاؤن، تو وہ سلسلہ چلتا رہا۔ کئی مرتبہ لوگوں نے، خاص طور پر ڈاکٹر حنیف کمال صاحب نے ذکر کیا کہ کچھ سلسلہ شروع کرنا چاہیے۔ میرا خیال تھا کہ مسجد میں کرتے ہیں ہم، تو مسجد میں بڑا اجتماع ہو جاتا ہے اور اس میں احتیاط نہیں ہو پاتی، لیکن ڈاکٹر صاحب نے کہا کہ گھر میں چند افراد بھی ہو جائیں تو ٹھیک ہے، تو میری سمجھ میں آ گئی کہ اس طرح انشاءاللہ کچھ سلسلہ جاری رہے گا۔ مجھے اس اجتماع سے یا اس مجلس سے، جو اتوار کے دن میں کیا کرتا تھا اور اب بھی ارادہ ہے، آپ حضرات سے زیادہ خود اپنے نفع کی کم قصد ہوتا ہے، اس واسطے کہ ایک تو پہلی بات یہ ہے کہ باتیں تو سنی ہوئی ہیں بزرگوں سے، پڑھی ہوئی ہیں کتابوں میں، لیکن ان کا استحضار نہیں رہتا۔ عمل کے وقت میں ان کا یاد آنا یہ کچھ ضروری نہیں ہوتا، لیکن جب سب مل کے بیٹھتے ہیں تو مل کے بیٹھنے کی صورت میں اللہ تبارک و تعالیٰ کچھ استحضار بھی پیدا فرما دیتے ہیں، تو وہ خود میرے لیے نافع ہوتا ہے کہ میں ایک بات کہہ رہا ہوں دوسروں سے، تو خود کیوں اس کے اوپر عمل نہ کروں اور خود کیوں اس سے دور رہوں۔ ایک تو یہ فائدہ ہوتا ہے، اور دوسرا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ دینے والے تو اللہ جل جلالہ ہیں۔ کوئی انسان، کوئی استاد، کوئی پیر، کوئی شیخ کچھ نہیں دے سکتا، دینے والے تو اللہ جل جلالہ ہے۔ تو اور اللہ تعالیٰ کی سنت یہ ہے کہ جب کوئی طلب صادق لے کر آتا ہے تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی طلب صادق کی برکت سے ایسی باتیں دل میں ڈال دیتے ہیں جو خود کہنے والے کے لیے بھی فائدہ مند ہوں اور سننے والے کے لیے بھی ہوں۔ وہ اسی وقت عطا ہوتی ہیں جب کوئی طالب صادق لے کر سامنے بیٹھا ہو، اس کی برکت سے ہوتی ہیں۔ اور اس کا مشاہدہ ہم مدرسین دن رات کرتے ہیں کہ بسا اوقات ایسا ہوتا ہے کہ ہم رات کو مطالعہ کر کے گئے اور اس میں مضامین ذہن میں ہے کہ فلاں مضامین پر بات کرنی ہے، اچانک بیٹھے بیٹھے ایک ایسی بات دل میں آتی ہے کہ جو نہ پہلے سوچی تھی، نہ مطالعے میں آئی تھی، اور دل میں آ جاتی ہے۔ وہ یقیناً کسی سچے طالب علم کی طلب صادق کی برکت ہوتی کہ اس کی طلب کے نتیجے میں اللہ تبارک و تعالیٰ دل میں ڈال دیتے۔ حضرت امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ بڑے درجے کے جو قدر محدثین میں سے ہیں، جامع ترمذی ان کی ہمارے ہاں بڑی اہم کتاب ہے جو پڑھائی جاتی ہے۔ تو ان کے بارے میں امام بخاری ان کے استاد ہیں، تو ایک جملہ امام بخاری کا مشہور ہے کہ انہوں نے امام ترمذی سے کہا
کہ جتنا فائدہ تم نے مجھ سے اٹھایا اس سے زیادہ فائدہ میں نے تم سے اٹھایا. استاد شاگرد سے کہہ رہا ہے کہ جتنا فائدہ تم نے مجھ سے اٹھایا اس سے زیادہ فائدہ میں نے تم سے اٹھایا. اب اس جملے کا مطلب نہیں سمجھ میں آتا. امام بخاری کی جار قدر ان کا، وہ امام ترمذی جگہ جگہ کہتے ہیں میں نے اس کے بارے میں امام بخاری سے پوچھا، اس حدیث کے بارے میں، سألت محمد عن هذا سألت محمد عن هذا، وہ پوچھتے تھے اور پھر امام بخاری کا جواب بھی نقل کرتے تھے. تو ایک شاگرد ہے جو مستقل استاد کے ساتھ لگا ہوا ہے، اس سے علم حاصل کر رہا ہے، سوالات کر رہا ہے اور اسے نفع ہو رہا ہے. امام بخاری کہتے ہیں مجھے زیادہ نفع ہوا تمہارے مقابلے میں. تو میرے ذہن میں تو یہ بات آتی ہے واللہ عالم کہ نفع کا مطلب یہی تھا، شاگرد سے نفع پہنچنے کا مطلب یہ تھا کہ تم چونکہ طلب صادق لے کر آئے تھے اور یہ جذبہ لے کر آئے تھے کہ سیکھنا ہے، تو اللہ تبارک و تعالی تمہاری برکت سے، تمہارے طلب علم کی برکت سے میرے دل پر اللہ تعالیٰ ایسی باتیں ڈال دیتے تھے. تو یہ بتایا کہ طلب جو ہے وہ در حقیقت طلب صادق کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ پھر جو کہنے والا ہوتا ہے اس کے بھی دل پر اللہ تبارک و تعالیٰ وہ باتیں القاء فرماتے ہیں جو پہلے کبھی سمجھ میں نہیں آئی اس کے. تو اس لحاظ سے بھی نفع ہوتا ہے. لیکن یہ اسی وقت ہے جبکہ طلب صادق ہو، دل میں سچی طلب ہو. حضرت حاجی امداد اللہ صاحب مہاجر مکی رحمۃ اللہ علیہ سے ایک مرتبہ ان کے ایک مرید نے یہ فرمایا، یہ عرض کیا کہ حضرت ہمیں تو جو کچھ ملا وہ آپ کے در سے ملا. یعنی دین کی جو دولت ملی، دین پر عمل کرنے کا جو جذبہ ملا، کوئی عمل کرنے کی توفیق ہوئی تو وہ آپ کے در سے ہوئی. تو حضرت نے فرمایا کہ تمہیں تو ایسا ہی سمجھنا چاہیے، تمہیں ایسا ہی سمجھنا چاہیے کہ جو کچھ ملا میرے در سے ملا. لیکن حقیقت یہ ہے کہ اگر تمہارے اندر طلب صادق نہ ہوتی تو پھر میں کیا کر سکتا تھا. پھر اس پر ایک مثال دی. مثال یہ دی کہ پہلے زمانے میں جب عورتیں چولہا جلاتی تھیں تو وہاں لکڑیاں یا کوئلے جلائے جاتے تھے. اب وہ یہ زمانہ تو تھا نہیں کہ بھائی چولہا جلانا ہے تو بس ایک لٹو گھمایا اور آگ حاصل ہو گئی. تو آگ لگانے میں بھی کچھ وقت لگتا تھا، لکڑیاں ہیں تو وہ لکڑیوں کے سلگنے میں وقت لگتا تھا وغیرہ وغیرہ. تو بسا اوقات ایسا ہوتا تھا کہ کوئی عورت آگ سلگانا چاہتی ہے مگر اس کے پاس کوئی ایسی چیز نہیں ہے کہ جس سے وہ آگ سلگائے. تو اپنے برابر کی پڑوسن سے بعض اوقات وہ کہتی تھی تمہارے چولہے میں اگر تھوڑی سی آگ ہو تو دے دو، تو میں اس سے اپنا چولہا سلگا لوں گی. تو ایسے ہی فرمایا کہ ایک عورت نے اپنی پڑوسن سے کہا کہ بی بی مجھے چولہا جلانا ہے، تمہارے پاس آگ ہو تھوڑی سی تو دے دو. تو اس نے کہا کہ جی میرے پاس تو آگ نہیں ہے، میرا چولہا تو ٹھنڈا پڑا ہوا ہے. تو مانگنے والی نے کہا کہ اگر آپ اجازت دو تو مجھے تھوڑا سا وہاں سلگانے اوپر آ جاؤ، تو مجھے تھوڑی سی اجازت دے دو کہ میں تمہارے چولہے کو کرید کر دیکھ لوں. ٹھیک ہے کرید کر دیکھ لو. تو اس نے کریدا تو کہیں کوئی چھوٹی سی چنگاری مل گئی اس کو. اس چنگاری کو اس نے اٹھا لیا، اٹھا کر اپنے چنگاری کے ذریعے اپنی لکڑی کو آگ لگا دی.
وہ آگ بھڑک گئی۔ تو حضرت گنگوئی رحمۃ اللہ نے، حضرت حاجی امتیاز صاحب رحمۃ اللہ نے فرمایا کہ دیکھو یہ تھوڑی سی چنگاری مل گئی اس کو، اس وجہ سے وہ آگ بھی ہو گئی، لیکن آگ اگر وہ چنگاری نہ ہوتی تو یہ 1000 کوشش کر لیتی، آگ نہ جلتی۔ تو اسی طرح طلب کی چنگاری اگر دل میں موجود ہوتی ہے، چاہے چنگاری چھوٹی ہی سی ہو، لیکن وہ آگ بھڑکا دیتی ہے، لیکن اگر وہ نہ ہو تو پھر ایسا یہ جیسے بغیر چنگاری کے کوئی آگ جلانا چاہے۔ تو طلب صادق جو ہے وہ بڑی عجیب چیز ہے، اللہ تبارک و تعالی نے اس میں بڑی برکت رکھی ہے اور اس کے بڑے آثار عطا فرمائے۔ مولانا رومی فرماتے ہیں کہ آب کمجو تشنگی آور بدست، آب کمجو تشنگی آور بدست، تا بجوشد آب از بالاؤ پست، کہ معنی یہ ہے کہ پانی کم تلاش کرو لیکن تشنگی پیدا کر لو، یعنی پیاس پیدا کر لو۔ تو جب پیاس صحیح معنی میں پیدا ہو جائے گی تو اوپر سے بھی پانی اترے گا اور نیچے سے بھی ابلے گا۔ تا بجوشد آب از بالاؤ پست، جب آدمی یعنی جب پیاسا ہو شدید تو پھر وہ تلاش صحیح معنی میں پیدا ہوتی ہے، اگر پیاس ہی نہیں ہے تو تلاش ہی نہیں ہوگی، جب تلاش نہیں تو پھر کہاں سے ملے گا پانی؟ لیکن جب تلاش ہوتی ہے اور پسنے کی باقی بہت زبردست ہو جاتی ہے تو پھر تلاش بھی ہوتی ہے، اور تلاش میں ایسا شاذ و نادر ہی کبھی ہوتا ہوگا کہ کوئی بندہ پیاس کی حالت میں پانی تلاش کرے اور پانی بالکل نہ ملے۔ بعض اوقات جلدی سے مل جاتا ہے، بعض اوقات دیر لگتی ہے، بعض اوقات آسانی سے مل جاتا ہے، بعض اوقات مشقت اٹھانی پڑتی ہے، لیکن آخر میں مل ہی جاتا ہے۔ اور اگر اللہ تبارک و تعالی وہ روحانی طاقت عطا فرمائے جو انبیاء کرام کو، اولیاء کرام کو ہوتی ہے، پھر تو پانی ہی زمین سے نکل، ان من الحجارۃ لما یشقق منہ الماء، پتھروں سے پانی نکل آتا ہے۔ اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ سب کو پتا ہے کہ کتنے 12 چشمے پھوٹ پڑے۔ تو اوپر جو مولانا رومی اسی کو فرما رہے ہیں کہ آب کمجو تشنگی آور بدست، پانی کم تلاش کرو، تشنگی پیاس پیدا کرو، تو اوپر سے لے کے نیچے تک ہر طرف سے پانی ابلے گا۔ میں نے بھی اپنے ایک شعر میں یہ بات کہی ہے کہ خشک پتھر کی رگوں میں منتظر سیرابیاں، خشک پتھر کی رگوں میں منتظر سیرابیاں، تشنگی کی آگ سینے میں لگا کر دیکھیے۔ اگر تشنگی کی آگ سینے میں لگی ہوئی ہو تو پتھروں سے بھی پانی ابل جاتا ہے، انما الحجارۃ لما یشقق منہ الماء۔ تو اصل طلب کی بڑی اللہ تبارک و تعالی نے قیمت رکھی ہے، طلب کی وجہ سے کہاں سے کہاں پہنچ جاتا ہے انسان۔ حدیث میں ایک واقعہ آتا ہے کہ ایک صاحب تھے، بنی اسرائیل کا ذکر ہے، تو وہ بہت ہی اللہ بچائے گناہوں میں ملوث، لت پت، یہاں تک کہ انہوں نے 99 آدمی قتل کر دیے تھے۔ تو وہ جب 99 قتل کر دیے تو اس وقت کچھ ہوش آیا کہ بھئی میں نے تو اتنے بڑے گناہوں کا ارتکاب کر لیا ہے، کیا سے بچاؤ کا کیا راستہ ہوگا؟ تو وہ کسی یہودی راہب کے پاس چلے گئے، اس سے کہا جی میں تو بڑا پریشان ہوں، 99 قتل کر چکا ہوں، 99 قتل کر چکا ہوں، تو اب اس سے توبہ کی کیا صورت ہے، میں جہنم سے کیسے بچوں گا؟ تو اس نے سیدھا سادہ جواب دے دیا، فقیہانہ، مفتیانہ،
کہ بھائی یہ تو حقوق العباد کا معاملہ ہے، 99 قتل کر چکا ہے، تو اللہ تعالیٰ جب تک معاف نہ کرے گا وہ بندہ جس کو قتل کیا ہے یا اس کے اولیاء، اس وقت تک تو تیری معافی کا کوئی راستہ نہیں، اور بس اب تو جہنم کا ایندھن ہے۔ تو اس نے کہا کہ اچھا کوئی راستہ نہیں میرے لیے؟ کہ نہیں کوئی راستہ نہیں۔ کہا کہ چلو اب 99 کو 100 ہی کر دیتا ہوں۔ تو اس نے اس کو بھی قتل کر ڈالا کہ تو مجھے کہتا ہے جہنم میں، چل میں بھی جہنم میں، تو بھی دنیا سے تو کم از کم رخصت کر دو۔ بعد میں کوئی عارف ملا، یہ تو تھا کون؟ مفتی، سمجھے، اور فقیہ۔ بعد میں ملا کوئی عارف، معرفت رکھنے والا، تو اس سے جا کے پوچھا کہ بھئی کیا طریقہ ہے؟ تو اس نے کہا بھائی تو ایسا کر کہ اب اپنی زندگی کو وقف کر دے عبادت کے لیے، اور اللہ تعالی سے توبہ کر، اور توبہ کرنے میں یہ بھی دعا مانگ کہ یا اللہ جن بندوں کا میں نے حق طلب کیا ہے ان کو مجھ سے راضی کر دے، یہ دعا مانگ، اور اب کسی ایسی جگہ چلا جا کہ جہاں پر تو عبادت ہی کر سکے، اور یہاں سے یہ جو دنیا جس میں تو ملوث رہا ہے اس کو چھوڑ دے، تو بیت المقدس چلا جا۔ تو وہ بیت المقدس روانہ ہوا، اس ارادے سے یہ طلب لے کر روانہ ہوا کہ وہاں جا کر میں اللہ کی طرف رجوع کروں گا، توبہ کروں گا، استغفار کروں گا، اور اپنی زندگی کو وہاں جا کے درست بناؤں گا۔ اس نیت سے گیا، راستے میں انتقال ہو گیا، ابھی پہنچا نہیں تھا، راستے میں انتقال ہو گیا۔ تو اللہ فرشتوں سے اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا کہ ذرا دیکھو کہ یہ جہاں سے چلا تھا وہاں سے مرنے کی جگہ تک کتنا فاصلہ ہے، اور جہاں مرا ہے وہاں سے بیت المقدس کا کتنا فاصلہ ہے۔ تو معلوم ہوا کہ بیت المقدس کی طرف ایک آدھ قدم زیادہ تھا۔ کہا کہ بخش دیا میں نے بندے کو بخش دیا، کیونکہ یہ چل پڑا تھا اور ابھی آدھے راستے سے بھی زیادہ اس نے قطع کر لیا تھا، لیکن طلب لے کے چلا تھا، تو اس طلب کی برکت سے ہم اس کو معاف کر دیتے ہیں۔ اور یہیں سے ہمارے حضرت والا حضرت حکیم الامت قدس اللہ تعالی سرہ، ان کے ہاں ناامیدی کا گزر نہیں تھا۔ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے ہاں، حضرت رحمۃ اللہ علیہ کی تعلیمات میں یاس اور ناامیدی کا گزر نہیں تھا۔ کیسا ہی آدمی ہو اس کو کچھ نہ کچھ ایسا نسخہ بتا دیتے تھے کہ جس سے کم از کم وہ موجودہ حالت سے نکل جائے اور کچھ اللہ تعالیٰ کے قریب پہنچ جائے، کچھ جہنم سے نکل جائے، جنت کی طرف چلا جائے۔ ہر موقع پر ان کا یہ آپ دیکھیں گے حضرت کے مواعظ میں، ملفوظات میں، ہر جگہ نا امیدی کا گزر نہیں۔ تو انہوں نے اس واقعے سے یہ استدلال فرمایا کہ عام قاعدہ تو وہی ہے جو مفتی صاحب نے بتایا تھا، کیا حقوق العباد کا معاملہ ہے، نہ توبہ کارگر ہے نہ استغفار کارگر ہے جب تک کہ بندے نہ معاف کریں۔ لیکن حضرت فرماتے ہیں اس سے پتہ چلا اس حدیث سے کہ بعض اوقات، یعنی یہ قاعدہ تو نہیں ہے، لیکن بعض اوقات اللہ جل جلالہ اپنی رحمت سے ایسے شخص کو بھی اس طرح معاف کرا دیتے ہیں کہ جن کے حقوق اس نے پامال کیے ان کو راضی کرتے کہ یہ میرا بندہ ہے، لیکن بہت اس نے طوفان مچایا ہے، تمہارے ساتھ زیادتیاں کی ہیں، تمہارے ساتھ ظلم کیا ہے، جب تک تم معاف نہیں کرو گے یہ معاف نہیں ہوگا، لیکن میں تمہیں اتنا دوں گا تمہاری معافی کے بدلے میں کہ تمہارے بھی بارے کے نیارے ہو جائیں گے، اور اس کی وجہ سے پھر میں یہ بھی معاف ہو جائے گا۔ تو
تو فرمایا کہ جس شخص نے کبھی حقوق العباد میں اتنی کوتاہیاں کی ہوں کہ سب لوگوں سے معاف کرانا مشکل ہو، اس کے لیے بھی یہ راستہ ہے۔ راستہ کیا ہے؟ کہ توبہ کرے، استغفار کرے اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے مانگے کہ یا اللہ اپنے رحمت سے میرے صاحب اصحاب حقوق کو راضی فرما دیجئے۔ تو اگر وہ طلب صادق سے اس نے توبہ کی ہوگی اور طلب صادق کے ساتھ اپنے حالات کو درست کرنے کا ارادہ کیا ہوگا اور اللہ تعالیٰ سے مانگے گا تو کچھ بعید نہیں ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی برکت سے اس کو معاف کرا دے۔ تو یہ یعنی بظاہر تو بالکل آگے دروازہ بند نظر آتا ہے نا کہ بھئی حقوق العباد پامال کیے ہیں، بغیر ان کے راضی کیے ہوئے ان کو سے معاف کرائے ہوئے آگے کوئی راستہ نہیں ہے، راستہ بند۔ لیکن حضرت فرماتے ہیں کہ کم از کم یہ کر لے تو کچھ بعید نہیں ہے کہ اللہ تبارک و تعالی اس کو معاف فرما دے۔ حضرت کیا ناامیدی کا گزر نہیں تھا، وہ یاس سے ہر قدم پر بچاتے تھے بندے کو، امید پیدا کرتے تھے تاکہ بندہ جو ہے مایوس ہو کر ویسے ہی بیٹھ نہ جائے۔ یہاں تک فرمایا کہ اگر کوئی شخص کسی گناہ میں مبتلا ہے اور چھوڑا نہیں جا رہا اس سے، بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ آدمی کو گناہ میں ہے، چھوڑنے کی ہمت نہیں ہو رہی، تو حضرت فرماتے تھے کہ اور یہ بھی فرمایا کہ یہ بات مجھے سے سنیے گا، بیچ میں یہ بات فرمائی، یہ بات مجھے سے سنیے گا کہ ایسے شخص کو یہ کرے کہ وہ جس گناہ میں مبتلا ہے، مثلا کوئی ملازمت جو ہے وہ نوکری حرام کی نوکری ہے، ناجائز نوکری ہے، تو اس پہ ناجائز نوکری میں مبتلا ہے تو ظاہر ہے کھانا بھی حرام ہو رہا ہے، پینا بھی حرام ہو رہا ہے، سبھی کچھ حرام ہو رہا ہے۔ تو حضرت فرماتے تھے کہ اور چھوڑ جا نہیں رہا، بیوی بچے ہیں کہاں سے کھائیں گے وغیرہ، تو حضرت فرماتے ہیں کم از کم اتنا کر لے کہ توبہ کرے، استغفار کرے، ہر روز توبہ کرے، ہر روز استغفار کرے، یا اللہ جو آج میں نے ملازمت کی، جو کچھ کمایا ناجائز طریقے سے کمایا، لہذا مجھے معاف کر دے۔ یہ کرتا رہے، اپنے آپ کو گنہگار کہتا رہے، سمجھتا رہے، اور ساتھ ہی دوسری کوئی ملازمت تلاش جاری رکھے طلب صادق کے ساتھ، اس طرح کہ جیسے ایک بے روزگار آدمی تلاش کرتا ہے اس طرح تلاش کرے، تو اللہ تبارک و تعالی یا تو اس کے لیے کوئی اچھی صورت نکال دیں گے، یا کم از کم حضرت فرماتے ہیں کہ وہ شرمندہ گناہ گاروں میں شامل ہوگا، بے باک گناہ گاروں میں شامل نہیں ہوگا۔ زمین و آسمان کا فرق ہے دونوں گناہ گار میں۔ ایک وہ گناہ گار ہے جو بے باک ہے، اس کو پرواہ نہیں ہے کہ میں کیا کر رہا ہوں، کتنی معصیتوں میں ہوں، کتنے گناہوں میں ہوں، کبھی خیال بھی نہیں آتا، اللہ بچائے۔ وہ ہے فسق، وہ ہے فجور، کہ جو بے باک ہے، گناہ کرنے میں کوئی رکاوٹ ہی نہیں ہے، اور ایک وہ ہے گناہ کر رہا ہے مگر ساتھ میں شرمندہ بھی ہے، نادم بھی ہے، پچھتا بھی رہا ہے، اللہ تعالیٰ سے کہ حضور فریاد بھی کر رہا ہے، یا اللہ میں اس میں مبتلا ہوں مجھے نکال دے، یا اللہ مبتلا ہوں نکال دے، یہ بھی کر رہا ہے۔ زمین و آسمان کا فرق ہے دونوں میں۔ وہ جو ہے وہ اللہ بچائے، وہ ایسی چیز ہے کہ اگر وہ اسی طرح جاری رہے معاذ اللہ تو کبھی کفر زندقی تک پہنچا دیتی ہے، اور یہ ایسی چیز ہے کہ جو رفتہ 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 انشاءاللہ گناہ سے نکال لے گی اس کو۔ تو حضرت فرماتے ہیں میں یہ نہیں کہتا کہ فوراً ملازمت چھوڑ دو، اگر فتوے کی بات کرو تو کیا ہوگا بتاؤ مفتی صاحب، ہیں چھوڑ دو، سمجھے نا؟ تو فتوے سے اگر کہ ایک ایک دن حرام ہے تیرا، ایک ایک لقمہ تیرا حرام ہے، چھوڑ اس کو، لیکن یہ عارف ہے، وہ یہ کہتا ہے کہ حرام سمجھ، ناجائز سمجھ، گناہ سمجھ، لیکن ساتھ پشیمانی کا اظہار، پشیمان بھی رہے اور پھر دوسری تلاش بھی کرتا رہے۔ کیوں؟ اگر فرض کرو
کہ جوش میں آ کے یا کسی کے کہنے پہ میں آ کر فوراً چھوڑ دی ملازمت، فوراً اگر چھوڑ دی، اور گھر میں ہو گیا فقر و فاقہ، ایمان تو اتنا بڑا مضبوط ہے نہیں ابھی، اور فقر و فاقہ ہو گیا، تو اللہ بچائے کہیں ایسا نہ ہو کہ بعد میں کوئی اللہ بچائے کفر تک پہنچ جائے، اللہ تعالیٰ سے شکوہ پیدا ہو جائے، یا اللہ میں نے تو تیری خاطر یہ چھوڑا تھا اور تو نے مجھے اس فقر و فاقے میں مبتلا کر دی۔ ہمارے دیوبند میں ایک بزرگ تھے تو وہ قصہ سنایا کرتے تھے کہ ایک گاؤں والے تھے، ایک گاؤں تھا، سب بے نمازی تھے اول سے لے کے آخر تک، تو ایک مولوی صاحب وہاں چلے گئے، انہوں نے سب لوگوں کو جمع کر کے سمجھایا، بتایا کہ بھائی اللہ کے بندو، ہم سب مسلمان ہیں، تم بھی مسلمان ہو، اور تم نماز نہیں پڑھتے تو یہ ساری بے برکتی تمہارے اندر جو آ رہی ہے یہ بے نمازی ہونے کی وجہ سے آ رہی ہے۔ نماز، ارے بھائی وضو کرو، لوٹا پکڑو، وضو کرو، نماز پڑھو، تو اللہ تعالیٰ کے ہاں تمہیں اللہ تعالیٰ تم سے راضی ہوگا اور تمہارے کاموں میں برکت ہوگی، اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے کاموں میں، روزی میں برکت دے گا اگر نماز پڑھو گے۔ تو اب خیر کچھ سمجھ میں آ گئی لوگوں کے، نماز شروع کر دی۔ اب کچھ دن بعد ایسا ہوا کہ اتفاق سے قحط پڑ گیا اور پانی نہیں، نہ کھیت اگ رہے ہیں، نہ گھر میں پانی کی ضرورت پوری ہو رہی ہے، پریشانی بھی لائق ہو گئی۔ تو اللہ بچائے، انہوں نے کہا یار یہ تو مولوی صاحب نے جو کچھ کہا تھا اس کا الٹ ہو گیا۔ مولوی صاحب تو کہہ رہے تھے کہ بھئی تمہارے برکت ہوگی، فراوانی ہوگی، اور یہ کچھ نہیں، جب چھوڑو یہ سب قصے کو، نماز چھوڑ کے بیٹھ گئے۔ تو خیر پر کسی طرح کچھ جمع ہوا۔ تو اب جب کبھی کوئی آدمی کسی سے ناراض ہوتا اور کہتا کہ تو میری بات مان لے ورنہ تجھے نقصان ہوگا، تو وہ دھمکی دیتا تھا کہ اٹھاؤں لوٹا، کروں وضو، پڑھوں نماز، یعنی اگر تو نے میری بات نہ مانی تو پھر میں وہی کام شروع کر دوں گا جس کی الیاذ باللہ جس کی وجہ سے مصیبت آئی تھی۔ تو اللہ بچائے، بعض اوقات فقر و فاقہ جو ہے وہ انسان کو کفر تک لے جاتا ہے۔ تو حضرت فرماتے ہیں میں کفر سے بچاتا ہوں، یہ کہتا ہوں کہ بھائی نہ چھوڑو ملازمت اور لگے رہو، لیکن ساتھ میں تلاش کرتے رہو، اللہ سے رجوع کرتے رہو، استغفار کرتے رہو۔ تو یہ حضرت والا نے یہ بات فرمائی، اور اسی وجہ سے فرمائی کہ بھائی جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت جو ہے وہ کسی چیز کی پابند نہیں ہے۔ تو جب تم اللہ تعالیٰ سے طلب صادق پیدا کر لو، یا اللہ میں تیرا مرضی کا بننا چاہتا ہوں، یا اللہ میں تیری رضا چاہتا ہوں، یا اللہ میں تیری رضا کی زندگی گزارنا چاہتا ہوں، مجھے پکڑ لے اور مجھے اپنی رضا کی زندگی عطا فرما دے۔ تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کبھی محروم نہیں کرتے ایسے بندے کو۔ تو طلب صادق ایسی چیز ہے جو کہیں سے کہیں انسان کو پہنچا دیتی ہے۔ اللہ تعالیٰ وہ طلب ہمارے اندر پیدا کر دے تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کرم فرماتے ہیں، اور طلب ہی کی برکت سے پہنچا دیتے ہیں۔ طلب کے بغیر دنیا میں کوئی کام نہیں ہوتا، دنیا کا بھی کوئی کام نہیں ہوتا، دین کا بھی کوئی کام نہیں ہوتا۔ طلب پیدا ہو جائے کہ میں سچا مسلمان بن جاؤں، طلب پیدا ہو جائے کہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا مقرب بن جاؤں۔ دیکھو طلب میں مانگتے وقت، اللہ تبارک و تعالیٰ سے مانگتے وقت
چھوٹی موٹی چیزیں نہ مانگا کرو. یعنی مطلب یہ کہ کوئی چیز مانگنی ہے تو اس کو یہ نہ سمجھو کہ بھئی اتنی بڑی بات مانگ لی میں نے، اللہ میاں سے کیسے دے گا اللہ میاں. ارے اللہ میاں کے پاس کوئی کمی ہے؟ تو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا دعا بتائی ہے کہ اللہم انی اسألک مرافقۃ النبیین، اللہ میں انبیاء کا ساتھ مانگتا ہوں آخرت میں. اب دیکھو اگر یعنی مجھ جیسا ایک تنکا یہ کہے کہ بھائی میں انبیاء کرام کا ساتھ مانگتا ہوں، جو معاملہ آپ انبیاء کرام کے ساتھ کریں وہ میرے ساتھ بھی کر لیں، کچھ معمولی بات ہے؟ یعنی تصور میں بھی نہیں آتا ایک عام بندے کے کہ بھائی میں کیسے ہو سکتا ہوں انبیاء کرام کے ہم رتبہ کیسے ہو سکتا ہوں. لیکن سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مانگو کہ میں نبیین کے ساتھ میرا حشر فرمائیے گا، نبیین کے ساتھ مرافقت مجھے عطا فرمائیے گا. کیوں؟ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ کے یہاں کچھ کمی ہے خزانوں میں. وہ جب مانگو تو اعلیٰ چیز مانگو. یہ مطلب نہیں کہ چھوٹی چیزیں نہ مانگو، چھوٹی چیزیں بھی مانگو، چھوٹی سے چھوٹی چیز بھی مانگو. جوتوں کا تسمہ ٹوٹ گیا، تسمہ کو درست کرنا بھی اللہ تعالیٰ سے مانگو. لیکن یہ نہ سوچو کوئی چیز اس بنا پر اس کو مانگنا نہ چھوڑو کہ یہ تو بہت اعلیٰ چیز ہے، میرے رتبے سے بہت آگے ہے. ارے تیرے رتبے سے تو آگے ہے، وہ دینے والے کے رتبے سے تو آگے نہیں ہے. دینے والا جو ہے اس کو دیکھو اور اس کے مقام سے مانگو. تو مانگو اور وہ طلب کرو گے تو دینے میں کوئی کمی ہے اس کے؟ وہ جس طرح چاہے دے دے گا، جس طرح چاہے پہنچا دے گا. تو اس واسطے جب طلب ہوتی ہے تو طلب کے اندر آدمی بڑی سے بڑی چیز بھی مانگ لے، اللہ تعالیٰ سے مانگ لے، بے تعمل مانگ لے. یا اللہ مجھے انبیاء کرام کی جیسی زندگی عطا فرما دے، یا اللہ مجھے صحابہ کرام جیسی زندگی عطا فرما دے. کیوں نہ مانگے اللہ میاں سے؟ کیونکہ ان کے ہاں دینے کی کوئی کمی نہیں. جب یہ مانگیں گے طلب ہوگی تو وہ تو پھر دینے جو کمی جو ہوتی ہے ہماری طلب میں ہوتی ہے. دینے والے کے ہاں تو کوئی کمی نہیں ہے، اس کے خزانوں میں کوئی کمی نہیں آتی. تو ہی جو ناشنا سے ادا ہو تو کیا علاج، تو ہی ناشنا سے ادا ہو تو کیا علاج، ان کی نوازشوں میں تو کوئی کمی نہیں. تو بس یہ بھائی طلب ہے، اللہ تعالیٰ یہ صحیح معنی میں ہمارے اندر پیدا فرما دے تو پھر مانگا کرو یا اللہ اپنے رضا کامل کی زندگی عطا فرما. ایسی زندگی عطا فرما جو آپ کے رضا کامل کی زندگی ہو، وہ عطا فرما دے. اب جو یہ طلب زبان سے بھی ہو، دعا کی شکل میں بھی ہو، دل میں تمنا بھی ہو، خواہشیں بھی ہوں، اور اپنے دل میں اس کی طلب کی آگ بھی بڑھ کے رفتہ رفتہ پھر وہ طلب ایک آگ بن جاتی ہے. تو آب کمجو تشنگی آبر بدست، چاب جوشد آب از بالاؤ پست، اس کا منظر ہو جاتا ہے. اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے ہمیں اس کی توفیق عطا فرما دے. یہ طلب ہمارے اندر پیدا ہو گئی تو سب کچھ سب مل گیا اللہ کے رحمت سے. یہ ہے بزرگوں کی صحبت اور ان کے واقعات و ملفوظات پڑھنا. یہ اس کا آسان راستہ ہے کہ جن کو اللہ تعالیٰ نے طلب عطا فرمائی تھی تو ان کی صحبت اور ساتھ میں ان کے ملفوظات، ان کے ارشادات، ان کے واقعات، یہ جب وہ پڑھتا ہے نا بندہ تو اس کو پتہ چلتا ہے کہ یہ کہاں سے کہاں پہنچے ہیں، کیسی منزلوں سے گزرے ہیں. یہ بزرگوں کی سوانح حیات پڑھنے میں یہ بہت بڑا فائدہ ہوتا ہے. تو آدمی کو پتہ چلتا ہے کہ بھئی میں جس چیز کو بہت مشکل سمجھ رہا ہوں وہ کچھ بھی نہیں ہے اللہ تعالیٰ کی عطا کے سامنے. تو جتنا حالات پڑھیں گے بزرگوں کے اتنا ہی انشاءاللہ وہ طلب مزید پیدا ہوگی. اور یوں تو اولیاء اللہ جتنے بھی گزرے ہیں ان سب کے حالات پڑھنا فائدہ مند ہے.
لیکن یہ عجیب قصہ ہے کہ جو مشہور اولیاء کرام ہیں، جیسے حضرت نظام الاولیاء رحمۃ اللہ علیہ ہیں، حضرت محی الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ علیہ ہیں، وغیرہ وغیرہ، تو ان کے حالات میں لوگوں نے زیادہ تر زور کرامتوں پہ دیا کہ ان کو یہ کرامت ہوئی، ان کے ذریعے کرامت ہوئی، یہ کرامت ہوئی. تو ظاہر ہے وہ بھی بہرحال اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے، وہ کرامتیں بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہیں، لہذا ان کو پڑھنے سے بھی کچھ نہ کچھ فائدہ ہوتا ہے. لیکن ان کی جو اصل تعلیمات تھیں، تربیت کا جو انداز تھا، ان کے صفائے باطن کے جو احوال تھے، وہ سوانے میں کم نظر آتے ہیں. اس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ جب آدمی مثلا ان کے پڑھ رہا ہے، تذکرۃ الاولیاء پرانے پڑھ رہا ہے، تو وہاں تو سب کرامتیں لکھی، ان سے یہ ہوا، یا یہ کہ وہ اتنے مستغرق رہتے تھے، اتنے استغراق ہوتا تھا کہ اپنے بیٹے کو بھی نہیں پہچانتے تھے، اپنے دوست کو بھی نہیں پہچانتے تھے استغراق کے عالم میں. تو ایک آدمی جو سالک ہے وہ سوچتا ہے یار یہ تو میرے بس کا نہیں ہے، یہ سارا جو کچھ نہ میں مجھ سے کرامت صادر ہو سکتی ہے، نہ میں اتنا استغراق میں جا سکتا ہوں، نہ. تو نتیجہ یہ کہ ان کو پڑھنے سے بجائے جذبہ عمل کے بعض اوقات اللہ بچائے مایوسی پیدا ہونے لگتی ہے. اس لیے میں عرض کیا کرتا ہوں کہ اولیاء کرام کے اگر حالات پڑھنے ہوں تو نمبر 1 صحابہ کرام اور تابعین، ان کے حالات، ان کا کوئی عمل ایسا نہیں نظر آئے گا کہ کرامات بھی ہیں ان میں، لیکن ان کے حالات میں جو زیادہ چیز نظر آئے گی وہ عملی چیز نظر آئے گی، اتباع سنت نظر آئے گا. جو فضائل ہیں زبردست، وہ فضائل نظر آئیں گے. رذائل سے بچنے کا طریقہ ان سے پتہ چلے گا. تو صحابہ اور تابعین کا دور بھی بڑا عجیب دور ہے، اور ایک تابعی جو ہے نا وہ مثال ہے اپنے. تو ان کے معاملات کیسے تھے، کس طرح لوگوں سے پیش آتے تھے، کس طرح انہوں نے لوگوں کی خدمت کی ہے، وغیرہ وغیرہ. تو وہ ایسی چیز ہے کہ اس کے پڑھنے وہ ہماری زندگی سے قریب ہے، تو اس سے فائدہ ہوتا ہے. اور دوسرے پر ہمارے علماء دیوبند سے، جو اگر آپ دیکھیں تو حضرت نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ، حضرت گنگوئی رحمۃ اللہ علیہ، حضرت مولانا خلیل احمد صاحب سہارنپوری رحمۃ اللہ علیہ، حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ، حضرت رائے پوری رحمۃ اللہ علیہ، ان کے حالات پڑھو گے تو اس میں ایک ایک قدم پر سبق ملیں گے، ایک ایک قدم پر اس میں جذبہ پیدا ہوگا. تو اس لیے جب میں یہ کہتا ہوں کہ بھائی بزرگوں کے حالات پڑھو، تو ہم جیسے لوگوں کے لیے، ہم اس مقام کے نہیں ہیں جو نظام الاولیاء رحمۃ اللہ علیہ کا مقام تھا، یا کم از کم یعنی ان میں یقیناً بہت سے ایسی باتیں بھی ہوں گی جو ہمارے زندگی پر اثر ڈالیں، لیکن افسوس ہے کہ زمانے نگاروں نے اس میں ان پہلوؤں پر زیادہ زور دیا ہے جو کشف و کرامات اور جو ہے روحانی ترقی وغیرہ سے متعلق ہے، اور جو دوسرے ان کے اوصاف اور خصائل تھے جو اتباع سنت کے نتیجے میں حاصل ہوئے تھے، ان کو بیان نہیں کیا. یقیناً تھے، اس کے بغیر اس مقام تھوڑی پہنچ سکتے تھے، لیکن سوانح نگاروں نے زیادہ بیان نہیں کیا. الحمدللہ صحابہ و تابعین کے حالات میں اور ساتھ میں ہمارے اکابر علماء دیوبند کے حالات میں جو ہے نا، یہ سب ایسی چیزیں ملتی ہیں جو ہماری زندگی کے ساتھ ان کا تعلق ہے، اور اس سے رہنمائی ملتی ہے، قدم قدم پر رہنمائی ملتی ہے. افسوس ہے کہ ہمارے علماء بھی اس سے غافل ہیں. اچھا خاصا سب کچھ پڑھ لیا، لیکن یہ پتہ نہیں حضرت نانوتوی کون تھے، حضرت گنگوئی کون تھے، حضرت شیخ الہند کون تھے، ان کے حالات کیا تھے، ان کے معاملات کیا تھے. تو یہ بڑی زبردست کمزوری ہے. یہ پڑھے آدمی تو انشاءاللہ اسے طلب پیدا ہوگا.